حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا. آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، تم روضہ خاخ، یہ پہلے کا واقعہ ہے، اسے فتح مکہ سے عورت کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے. تو فرمایا آپ نے کہ اب تم چلے جاؤ، تم روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچو تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے لو. ہم چل پڑے، ہمارے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے. جب ہم روضہ خاخ میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے. ہم نے اسے کہا کہ خط نکالو. وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. ہم نے کہا تمہیں خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تلاشی لیں گے. اس پر اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا اور ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے اہل مکہ کے مشرکوں کے نام. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلایا اور پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں، میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا، ان میں سے نہ تھا، اور دوسرے مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی مکے میں رشتہ داریاں تھیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے ہیں. میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی نہیں، شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں. اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا، نہ میں نے انکار کیا ہے، نہ مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، نہ میں منافق ہوں. میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ بیان کیا، یعنی بات مان لی ان کی. اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں صرف ایک کمزور صحابی نے مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں. مجھے معلوم نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں قیاس کرتا ہوں کہ غالباً وہ مکے کی طرف آ رہے ہیں. میرے مکے میں بعض عزیز اور رشتہ دار ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ تم اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرو گے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے. یہ خط ابھی مکے نہیں پہنچا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت علی کو بلایا اور فرمایا تم فلاں جگہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں ایک عورت اونٹنی پر سوار تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا جو وہ مکے والوں کی طرف لے جا رہی ہے. تم وہ خط اس عورت سے لے لینا اور فوراً میرے پاس لے آنا. اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہ عورت ہے، اس پر سختی نہ کرنا، اصرار کرنا اور زور دینا کہ تمہارے پاس خط ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور منتیں سماجتیں بھی کام نہ آئیں تو پھر تم سختی بھی کر سکتے ہو، اور اگر اسے قتل کرنا پڑے تو قتل بھی کر سکتے ہو، لیکن خط نہیں جانے دینا. چنانچہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے. عورت موجود تھی، وہ رونے لگ گئی اور قسمیں کھانے لگ گئی کہ کیا میں غدار ہوں، دھوکے باز ہوں، آخر کیا ہے، تم تلاشی لے لو. چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی جیبیں ٹٹولیں، سامان دیکھا اور خط نہ ملا. صحابہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ خط اس کے پاس نہیں. حضرت علی کو جوش آ گیا. آپ نے کہا تم چپ رہو، اور بڑے جوش سے کہا کہ خدا کی قسم رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. پھر آپ نے تلوار نکالی اور کہا یا تو سیدھی طرح خط نکال کر دے دے، ورنہ یاد رکھ اگر تجھے ننگا کر کے بھی تلاشی لینی پڑی تو میں تجھے ننگا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا ہے اور تو جھوٹ بول رہی ہے. چنانچہ وہ ڈر گئی، اور جب اسے ننگا کرنے کی دھمکی دی گئی تو اس نے جھٹ اپنی مینڈیاں کھولیں. ان مینڈیوں میں اس نے خط رکھا ہوا تھا جو اس نے نکال کر دے دیا. پھر ایک جگہ اس واقعے کی تفصیل مسلم موعود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کو مکے پر مسلمانوں کے حملے کی خبر پوشیدہ طور پر پہنچانی چاہیے تاکہ اس ہمدردی کے اظہار کی وجہ سے وہ اس کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ آپ نے حضرت علی اور چند ایک اور صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اس سے جا کر کاغذ لے آؤ۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس عورت سے کاغذ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جب تک اس سے کاغذ نہ ملے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے اس عورت کو ڈانٹا تو اس نے وہ کاغذ نکال کر دے دیا۔